آج ہم ایک بہت ہی اہم اور مشہور واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان۔ جی، قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ۔ بالکل، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اور ہماری معلومات کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی کتاب مہر منیر ہے۔ جی ہاں، صفحات 40 اور 41۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس فرمان کا پس منظر کیا تھا، اولیاء کا رد عمل کیسا رہا اور اس کے معنی کیا ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صوفیانہ تاریخ میں اس فرمان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ صرف ایک قول نہیں بلکہ ولایت کے نظام پر آپ کہہ لیں ایک روشنی ڈالتا ہے۔ چلیں تو پھر واقعہ کیا تھا؟ مہر منیر کے مطابق حضرت غوث العظم واز فرما رہے تھے جی، اپنی مجلس میں۔ اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی جسے حالت کشفی کہتے ہیں، یعنی روحانی طور پر کچھ منکشف ہوا۔ اسی کیفیت میں آپ نے یہ فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ فرمان آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، جی، وہی مجلس میں شیخ علی بن ابو نصر الہویتی موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ حضرت کو یہ فرمانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ یعنی یہ حکم الہی کی تعمیل تھی۔ بالکل، یہ ذاتی بڑائی کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک امر ربی کی ادائیگی تھی۔ تو جب یہ فرمان سنا گیا، مجلس میں کیا رد عمل ہوا؟ ظاہر ہے بڑے بڑے مشائخ ہوں گے۔ جی، عراق کے تمام اولیاء اور مشائخ جو وہاں موجود تھے، سب نے فوراً اپنی گردنیں جھکا دیں۔ سب نے؟ جی، اور شیخ علی بن ابو نصر الہویتی جن کا میں نے ذکر کیا، وہ تو آگے بڑھے اور حضرت کا قدم مبارک اپنی گردن پر بھی رکھا۔ یہ تو حاضرین کا رد عمل ہوا۔ کیا اس کا اثر دور دراز تک بھی پہنچا؟ یقیناً، روحانی طور پر یہ بات پھیلی۔ سب سے مشہور واقعہ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جی، وہ اس وقت ہندوستان نہیں آئے تھے، خراسان کے پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے۔ اچھا، وہاں انہیں باطنی طور پر یہ فرمان پہنچا تو انہوں نے فوراً اپنی گردن اتنی جھکائی کہ پیشانی زمین سے جا لگی سبحان اللہ۔ اور عرض کیا کہ آپ کے دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر۔ اور اس ادب کا، اس تعمیل کا کچھ نتیجہ بھی نکلا؟ جی ہاں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت غوث العظم نے اسی وقت فرمایا کہ اس نوجوان نے سبقت کی ہے، اسے ہم ہندوستان کی ولایت عطا کرتے ہیں۔ تو ولایت ہند کی بشارت اسی وقت ملی؟ جی، اسی فرمان کی تعمیل کے صلے میں۔ لیکن کیا سب کا رد عمل ایسا ہی تھا؟ کیا کسی نے تامل یا ہچکچاہٹ بھی دکھائی؟ ہاں، ایک واقعہ ملتا ہے۔ آصفہان کے ایک بزرگ تھے، شیخ سنان آصفہانی۔ جی، سنا ہے ان کے بارے میں۔ وہ بھی صاحب کمال تھے؟ جی بالکل، ان سے کرامات بھی ظاہر ہوتی تھیں۔ انہوں نے بھی یہ فرمان روحانی طور پر سنا، پھر کیا ہوا؟ مگر وہ آپ کہہ لیں کہ پہچاننے میں یا تعمیل میں کچھ ہچکچائے، تامل کیا۔ اچھا، تو اس کا کیا اثر ہوا؟ اثر فوری تھا۔ ان کی ولایت، ان کی روحانی بصیرت اسی وقت سلب ہو گئی۔ یعنی مقام ولایت سے گر گئے؟ جی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایمان تک خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ بہت، لیکن پھر ان کے ایک مرید نے بہت کوشش کی، حضرت غوث العظم کی بارگاہ میں بہت رویا، التجائیں کی۔ تب جا کر حضرت نے توجہ فرمائی، شیخ سنان نے توبہ کی اور پھر ان کا منصب بحال ہوا۔ یہ واقعہ تو اس فرمان کی عظمت اور حساسیت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس فرمان کا دائرہ کیا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف اس زمانے کے اولیاء کے لیے تھا؟ جی، یہ ایک سوال ہے جو بعض آپ کہہ لیں معاصر اہل علم اٹھاتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے والوں پر بھی اطلاق کریں تو ان میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، اور اگر بعد والوں پر کریں تو امام مہدی بھی آئیں گے، تو شاید یہ صرف آپ کے ہم عصر اولیاء کے لیے تھا۔ لیکن کیا یہی اکثریتی رائے ہے؟ اکابرین کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، جمہور علماء اور اکابر صوفیہ کی رائے یہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ فرمان آپ کے زمانے کے حاضر اور غائب اور آپ سے پہلے اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء اللہ پر محیط ہے۔ تمام پر؟ جی، سوائے ان ہستیوں کے جن کا مقام نبوت یا صحابیت یا امامت اہل بیت جیسا خاص اور مستثنا ہے، یعنی عام قاعدہ تمام اولیاء کے لیے یہی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے حضرت غوث اعظم کا ایک خاص مرکزی مقام ظاہر کرتا ہے ولایت کے نظام میں۔ بالکل، ایک ایسا مقام جو اللہ کے حکم سے انہیں آتا ہوا اور جو زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں جی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت غوث العظم کا یہ فرمان، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اللہ کے حکم سے تھا۔ اس پر اولیاء کے رد عمل مختلف تھے، فوری تعمیل بھی تھی جیسے خواجہ غریب نواز کی، اور ہچکچاہٹ بھی تھی جیسے شیخ سنان کی، جس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ اور اس کے معنی کی وسعت پر بھی بات ہوئی کہ اکثریت اسے تمام اولیاء پر محیط سمجھتی ہے، کچھ استثناءات کے ساتھ۔ جی بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والے بھی سوچیں کہ اس طرح کے جو الہامی فرمان ہوتے ہیں، جو بحکم الہی کہے جاتے ہیں، یہ روحانی درجات اور ولایت کے باطنی نظام کے بارے میں ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں؟ یہ ایک گہرا نقطہ ہے۔ یقیناً یہ غور و فکر کا ایک اہم پہلو ہے۔